اب اس دنیا کی زیب و زینت، اس کی خوبصورتی دو چیزوں پر مرتب ہے. اس کے خوبصورتی کے اسباب دو، اللہ نے ان اسباب کو بھی ذکر کیا ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی خوبصورتی یہ دو چیزوں سے ہے. المال والبنون، پیسہ اور اولاد، بیٹا اولاد کیا ہے؟ یہ بھی ایک میٹھا میوہ ہے. ہمارے ایک صاحب کہاں ہیں، یہاں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے مارکیٹ. ایک دن وہ میرے پاس آئے تو ہمارے بھائی کا تذکرہ ہوا تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب اولاد بھی ایک میٹھا میوہ. یہ پہلی مرتبہ میں نے جملہ ان کے منہ سے سنا. اب یہ جملہ میں وقتاً دہراتا رہتا ہوں کہ اولاد کیا ہے؟ اولاد ایک میٹھا میوہ ہے. اور دنیا کی زندگی کی خوبصورتی یہ اولاد کے ساتھ ہے اور مال کے ساتھ ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کے بارے میں صرف دو تین باتیں کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. المال والبنون، اگر مال فی نفسی ہی اس کا حاصل کرنا برا ہوتا، رب کعبہ کی قسم حضرت انس بن مالک کی اماں اپنے بیٹے انس کو پیغمبر کی خدمت میں لے کر حاضر ہو کر اس دعا کے لیے نہ کہتی کہ اللہ کے پیغمبر یہ میرا بیٹا 10 سال کا میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا ہے، اس کے لیے دعا کر دو. آپ نے کیا دعا فرمائی؟ انس 10 برس کا ہے، صحابی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کی امی ان کا بازو پکڑ کے لے آئی. ہجرت کے بعد ابھی مدینہ پہنچے تھے، اسی وقت ان کو لے کہنے لگی رکھو سنبھالو. جس طرح مولویوں کو کہہ دیتے لوگ کہ تو آٹے یا نہیں پڑھاؤ، جو کرنا کرو. 10 سال ہمارے پاس رہ کے چلے جاتے ہیں، بعد میں نتیجہ کچھ اور ہی نکلتا ہے. اب اماں آئی، اماں نے آ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اپنے 10 سال کا بیٹا پیش کیا. انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا ہوں اور 10 سال کے عرصے میں میں نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے انور پر تیور نہیں دیکھے. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے کبھی ماتھے پہ تیور تک نہ ڈالا اور کبھی جھڑک تک نہ مجھے ماری. اور دعا کیا کی تھی؟ اماں تو آ گئی تھی نا لے کے، آتے ہی دعا کر دی. آتے ہی بازو پکڑا ہوا اپنے بیٹے کا اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال کی عمر انس کی ان کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور دست مبارک رکھ کے کیا دعا مانگی؟ اللہ میرے انس کو اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما. مال کے لیے، اولاد کے لیے برکت کی دعا پیغمبر نے مانگی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو آج کہتے ہیں جی نہیں جی مال مال مال، ایک طبقہ ایسا ہے جو نفرت دلانے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، حلال طریقے سے حاصل کرو، فی نفسی ہی اس کا حاصل کرنا برا نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا میں گزارا بھی نہیں ہے. فقر تو وہ ہے فقر جس کے بارے میں کائنات کے تاجدار نے اپنی امت کو ڈرایا. کہا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے فقر جو ہے میری امت کو کفر تک پہنچا دے. یہ تو فقر ایسی چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسی کی محتاجی نہ ہو. دعا کیا کرو ترقی کی، دنیا کے مال کی بھی اور آخرت کی بھی ترقی کی دعا کرنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی دے دے، اچھی دے دے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی ہماری اچھی بنا دے. میرے پیاروں، جن کے پاس مال ہے وہ اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ حضرت انس کہ جن کے باغات اتنے تھے، سال میں 2 مرتبہ ان کے باغات پھل لایا کرتے تھے. مجھے بتاؤ کھجوروں کا کوئی باغ تاریخ انسانی میں جو سال کے اندر 2 مرتبہ پھل لائے؟ یہ میرے پیغمبر کی دعا کا اثر تھا
کہ انس کی مال کی دعا، اور جب ان کے باغات میں پھل آیا کرتا تھا، کعبہ کی قسم سال میں 2 مرتبہ انس کے باغات پھل دیا کرتے تھے۔ اور اولاد کے بارے میں بتلاؤں، یہاں ہمارے کام تھوڑا سا الٹ ہے۔ ہم ہر اس بات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے نفس کے مطابق ہو، جو ہمارے نفس کے خلاف ہو، ہم اس کو اگر وہ شریعت کا حکم بھی ہو اس کو پلٹ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال کے بارے میں جسے مرضی کہا دو، دعا کر دے وہ سب کی چاہیے۔ مال زمین کی تہ سے لے کے آسمان سوریا تک بھی ان کو دے دیا جائے، نفس نہیں بھرے گا۔ اور اولاد کی برکت کی اگر دعا مانگ دو مال لب جائے اتنا کہ گننا مشکل ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ ہے کتنا۔ اولاد کے بارے میں آسانی سے پتا چل جائے کہ بچے کنے دو۔ اولاد کے بارے میں یہ دعا کہاں چلی جاتی ہے، یہ امید اس وقت کہاں چلی جاتی ہے۔ ایسا خناس ہمارے دماغ کے اندر گھسا ہوا، مال کے لیے دعا کر دو برکت دی۔ اولاد کثیر الاولاد بھی تو بننے کی کوئی کوشش کر لے۔ کثیر الاولاد بننے سے نفرت، بھاگتے ہیں وہ میڈیکل سے وہ اپنا آپریشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ اولاد نہ ہو گئے، باہر آوے نیانے دو ہی۔ انس کے پاس اولاد کتنی تھی؟ جو پیغمبر کا صحابی، آج محبت ہے مال سے اور محبت ہے اولاد سے، پیغمبر کی دعا سے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے تو دعا انس کے لیے مانگی تھی کہ اللہ اس کے مال میں بھی برکت، اس کی اولاد میں بھی برکت۔ 120 بچے اور بچیاں 93 ہجری میں تھے ان کے، اور 75 ہجری میں حضرت انس نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، بیٹی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ میری جائیداد کتنی ہے۔ اس وقت بیٹی نے بتایا، ابا جی آپ کے اتنے باغات ہیں، اتنے 100 باغات ہیں کھجوروں کے، اور اولاد کتنی ہے؟ 120 اولاد ہیں، اور 75 آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ 75 بیٹے اور بیٹیاں 75 کی تعداد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ 120 سے زائد اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ آج ہم دعا کر لو مال بڑھ جائے، اولاد کے لیے کانپا لگ جاتا ہے، فوراً کانپا لگ جاتا ہے، نیانے دو۔ یہ فارمولا ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی 2 چیزوں کا سبب ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت مال اور اولاد۔ جس کے پاس مال بھی نہ ہو یہ دنیا اندھیرا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ سے دونوں چیزوں کی ہی درخواست کرتے رہا کرو۔ اور آگے کیا ہے؟ اللہ نے مال بھی دے دیا، اللہ نے اولاد بھی دے دی، پھر اولاد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر حدود کو ہم کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے کبھی دھاگے باندھتے ہیں، کبھی رپٹے باندھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی بیڑیوں پر کپڑے کی ٹاکیاں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ بیڑی کے درخت پر کیوں دھاگے باندھ رہا ہے؟ کہتا جی منت بننی ہے، اللہ اولاد دے دے۔ جب اولاد مل جاتی ہے پھر کہتے ہیں تو جنگا سے بٹا جا ملیں تو بہتر سی۔ اولاد مانگنی ہے اللہ سے صالح اولاد مانگو۔ پیغمبروں کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ فرمایا اللہ سے دعا کیا مانگو؟ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، تاکہ دنیا سے جانے کے بعد ہماری عاقبت کے لیے ہماری پچھلی زندگی میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج صدقہ جاریہ کرنے کی ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے،